ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارا سیشن نمبر 21 ہے اور ہمارا پارا نمبر بھی 21 ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں سورہ عنکبوت کا اختتام، سورہ روم مکمل، سورہ لقمان مکمل اور سورہ سجدہ شامل ہوگی. اب اس میں جو کی تھیمز ہیں، جو اہم موضوعات ہیں، سورہ عنکبوت جو ہے ایمان اور آزمائش کا ذکر کیا جائے گا، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سٹرگل ضروری ہے، کوشش ضروری ہے. اگر ہم کوشش ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں نا اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، تو اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے. اب دیکھیں ہدایت کون مانگے گا؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری سٹرگل کو دیکھتے ہیں، ہماری کوشش کو دیکھتے ہیں. اب جیسے اگر ہم لائف ایگزامپل لیں تو ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے تو اسے پرابلمس تو آتی ہیں، مشکل لگتا ہے، بہت سے ایسے ٹاپکس ہوں گے اس کا دل کرتا ہوگا کہ یہ چھوڑ دوں، پھر وہ پریشان ہوتا ہوگا کہ نہیں یہ تو بہت اہم ٹاپک ہے، ہو سکتا ہے یہی ایگزام میں آ جائے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ بیچارہ اوکھا سوکھا ہو کے نا تو وہ تیاری کر ہی لیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نہ ہو کہ یہ جو ٹاپک ہے نا یہ قرآن اس میں امتحان میں آ جائے. تو بالکل اسی طرح جو صبر ہے، صبر اور سٹرگل کے بعد کامیابی ملتی ہے. اور ایمان والوں کا سفر بھی ایسا ہی ہے. ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہمیں آزمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا لِیَبْلُوَنَّکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمایا جا سکے کہ اعمال میں کون بہتر ہے، کون اچھا ہے. اب دیکھیں اب دنیا میں آنے کا ہمارا کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ نہیں ہے، آپ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نا جو صرف اپنے کام کی بات لے لیتے ہیں یا نیگیٹیوٹی ڈھونڈ لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بس اب اگر ہم اللہ اللہ کرنے بیٹھ جائیں تو پھر ہم نے کھانا کہاں سے ہے، کمانا کہاں سے ہے. اللہ نے ہمیں ہر کام کی اجازت دی ہے، ہماری جو لمٹس ہیں وہ مقرر کر دی گئی ہیں. عبادت بھی ہم کریں، اپنی دنیا داری بھی دیکھیں، اپنی دنیا بھی بہتر کریں، اپنی آخرت بھی بہتر کریں. تو اگر ہم محنت کریں گے، صبر سے کام لیں گے، سٹرگل کریں گے، پرابلمز کا سامنا کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے ہمیں کامیابی ملے گی. جیسا کہ ہم نے پریویس سیشنز میں بہت سے انبیاء کرام جو ہیں ان کے ہم نے قصے سیکھے، اور ان قصوں سے ہم نے کیا سیکھا کہ جتنے بھی قصص الانبیاء ہیں، تمام انبیاء اکرام پہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آئیں، دکھ آئے، تکلیف آئی، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، استقامت سے کام لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیاب فرمایا. تو بالکل اسی طرح اس کے بعد سورہ روم اللہ کی نشانی ہے. اگر ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں اللہ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. سورہ روم آیت نمبر 22 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا فرق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھیں کہ زمین آسمان پیدا کیے، اور اگر ہم اس پہ غور کریں، اب ہم نے کوئی چیز بنانی ہو نا، کوئی آرٹیفیشل چیز بنانی ہو، بے شک ہم نے کاپی پیسٹ ہی کرنا ہو تو تھوڑی سی محنت لگتی ہے. ذرا سی اس میں کوئی مسٹیک ہو جائے، بالکل وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سٹف جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم غور کریں، آسمان، 7 آسمان، ایک تو ہمیں آسمان دنیا جو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کتنے آسمان. اب جیسے یہاں سے ایک آسمان کی بلندی ہے، اب دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، بالکل اسی طرح زمین. زمین بھی ہمیں تو صرف یہ زمین نظر آ رہی ہے نا، لیکن زمین کی بھی نیچے 7 تہ ہیں، 7 تہ ہیں. اور اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ ایک حدیث ہے کہ جو کسی کا ناحق کسی کا کوئی مال کھاتا ہے یا ناحق کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں جو ہے پلاٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا پلاٹ جو ہے نا وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ 2 پلاٹ 2 ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، جو پہلے تعمیر کر لیتے ہیں نا، پہلے بلڈنگ بنا لیتا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے تھوڑا سا ان کی 1-2 سرسائی اپنے پلاٹ میں کر لیں، تھوڑا سا حصہ جو ہے نا اپنے پلاٹ میں شامل کر لیں.
تو یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، مطلب بہت سے لوگ انجانے میں ایسا کر جاتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب گھر والوں میں جو ہے جیسے والدین ہیں حصہ تقسیم کرتے ہیں، 2 بھائی ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں یہاں سے اتنی جگہ اس کی، یہاں سے اتنی جگہ اس کی. اب ایک بھائی جو ہے وہ خالی جگہ پہ سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے تھوڑی سی جگہ اپنی طرف شامل کر لیتا ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا کیا ہے. اگر ہم نے کسی کی زمین کا تھوڑا سا حصہ ناحق قبضہ کر لیا تو پھر ہمیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا سزا دیں گے کہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیں کوئی 10-15 کلو کا آپ کے گلے میں وزن ڈال دیا جائے نا تو بندہ مرنے والا ہو جاتا ہے. تو سوچیں کہ ایک پوری دنیا کی زمین، ایک نہیں 7 زمینیں، زمین کے نیچے اور بھی 6 زمینوں کی تہ ہے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے 7 آسمان ہیں ویسے 7 زمینیں بھی ہیں، اور جو ظلم کرتا ہے، جو نہ حق کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، تو قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کسی کے ساتھ ناحق کرنے کا کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے یہ کام نہ کروائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیشہ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا حق اپنی خوشی سے کسی کو دے دیں. اللہ اتنا دے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دینے والوں میں سے بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب جیسے لائف ایگزامپل لیں کہ جیسے اب یہ اس میں مثال دی گئی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا فرق ہے. اب دیکھیں زبانیں، کتنے قبیلے ہیں، کتنے مذاہب ہیں، سب کے جو ہیں زبانیں جو ہیں وہ مختلف ہیں. ہر جو ہے نسل کا جو شخص ہے، ہر کسی کا رنگ جو ہے وہ مختلف ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے سب کی زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، تو یہ اللہ کی ایک تخلیق کی نشانی ہے. اب اگر لائف ایگزامپل لیں، جیسے ایک پینٹنگ ہے، اب پینٹنگ میں مختلف کلرز ہیں، تو جو آرٹسٹ ہے اس کی مہارت ہمیں نظر آتی ہے کہ اس نے کیسے جو ہے کلرز کا اس نے جو ہے انتخاب کیا ہے. ویسے ہی اگر ہم دنیا کی ڈائیورسٹی دیکھیں تو اللہ کی جو قدرت ہے اس کا ثبوت ہمیں نظر آتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت، یہ کیسے ہے، بار بار اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد سورہ لقمان جو ہے اس میں ہمیں حکمت، نصیحت اور والدین کی عزت جو ہے اس کا حکم ملتا ہے. حضرت لقمان کا واقعہ ماشاءاللہ بہت مشہور، کہ حضرت لقمان جو تھے وہ ایک نیک اور دانا شخص تھے. اللہ نے انہیں اتنی حکمت عطا کی تھی ماشاءاللہ کہ وہ بڑی حکمت والی باتیں کرتے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے جو ہے رہنما ثابت ہوں گی. اگر ہم ان کی یہ نصیحتیں ان پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اب جو قرآن کریم سے ہمیں وہ نصیحتیں ملتی ہیں حضرت لقمان کی، انہوں نے پہلی نصیحت کی اپنے بیٹے کو، یا بنیا لا تشرک باللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اب دیکھیں یہ تب کی بات ہے، کب قرآن کریم میں دیکھیں ذکر ہو رہا ہے، اور ابھی بھی ہمارے یہ کام آتی ہے یہ نصیحت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک جو ہے یعنی اللہ کی صفات میں کسی اور کو شامل کرنا، وہ کام جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں ان کو کسی اور کے ساتھ ملانا، یہ شرک ہے. تو دوسرا جو ہے اس کے علاوہ پھر آگے شرک کی ٹائپس آ جاتی ہیں، کیٹیگریز آ جاتی ہیں. اب جیسا دیکھیں نماز کا ہمیں حکم ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے وہ بھی شرک ہے. وہ کیسے شرک ہے؟ کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو وہ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ہم ابلیس کی پیروی کرتے ہیں. اگر ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے اللہ کی پیروی کی، اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو پھر ہم نے ابلیس کی پیروی کی. حسبی اللہ حسبی اللہ. تو جب ہم نے ابلیس کی پیروی کی تو پھر کیا ہوا؟ اب نماز تو ہمیں اللہ کے لیے پڑھنی ہے، تو لیکن ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ابلیس کی پیروی کر لی، تو وہ کیا ہوا؟ اللہ کے علاوہ ہم اس کا حکم مان رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ماننا تو ہمیں اللہ کا حکم چاہیے. اور ویسے بھی حدیث میں صاف فرمایا گیا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. نعوذ باللہ من ذالک.
کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ تو جب ہم ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے لگ کے برے کام کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، لیکن ہم بھی اگر اس پہ عمل کریں تو ہم کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نمبر 2، والدین کی عزت۔ انہوں نے فرمایا، اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ویسے تو ایک اور بھی آیت ہے نا کہ لا تکلہما اف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، جو حضرت لقمان نے جو وصیحت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ اب دیکھیں یہ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا سلوک وہی کرے گا نا جس سے قرآن کا پتہ ہوگا، جس سے اللہ کے احکام کا پتہ ہوگا۔ اب ہمارے بچے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، قرآن میں کیا احکامات ہیں، کیا موضوعات ہیں، کیا آیات ہیں، یا حدیث جو ہے اس میں کیا قول ہیں، کیا فعل ہیں، کیا اقرار ہیں، پتہ ہی نہیں۔ اب بچوں کو پتہ ہی نہیں، ہم یہ کیسے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار ہوں گے، ہمارے بچے نیک ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے بچے جو ہے دین سے دور ہوتے ہیں تو وہ ان کا جو والدین کے ساتھ اخلاق ہے وہ بگڑتا ہے، وہ بگڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے جیسے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ سمجھدار شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں، عقل مند جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جن بچوں کو ہم دین سکھاتے ہیں اور وہ قرآن سیکھتے ہیں، قرآن کے احکام سیکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سیکھتے ہیں، تو ان بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ قرآن ہمیں یہ فرماتا ہے لا تکلہما اف، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ اب بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان سے بات کریں گے، اگر آپ نے انہیں اونچی آواز میں پکارا یا بلایا یا ڈانٹا تو وہ آپ سے ڈبل اونچی آواز آپ کے سامنے کریں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، وہ تو معصوم ہیں۔ ہم نے انہیں سکھانا ہے، غلطی ہماری ہے اگر بچے بدتمیزی کرتے ہیں، وہ جو ہے حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کرتے، اس میں بچوں کی غلطی نہیں ہے، والدین کی غلطی ہے۔ بے شک والدین کو میری اس بات کا غصہ بھی لگے، لیکن اس کے برعکس وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں میں اپنے دین اسلام کو ڈیولپ کیا ہے، بات بات پہ انہیں سمجھایا ہے، بیٹا یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، یہ کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، یہ کام ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، اس کام کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ والدین کے ساتھ ایسے بولو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، بیٹا یہ جو ہم کھا رہے ہیں، یہ جو ہم پہن رہے ہیں، یہ جو ہم سو رہے ہیں، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے پاس ساری پاورز ہیں، اگر اللہ یہ پاورز لے لیں گے تو پھر ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر بچوں کو جب ہم اس طریقے سے سمجھائیں گے، اب دیکھیں اس کی بڑی پیاری سی مثال ہے جو اکثر میں ہمارے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ایگزامپل سے بڑے بخوبی واقف ہوں گے۔ ماں ہے نا، ماں بے شک باپ ہے، بے شک ماں ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، آپ سب کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، آپ کے والدین نے بھی یہ کیا ہوگا، بچے جب جاتے ہیں نا کسی الیکٹرکسٹی کے بورڈ کی طرف، کہیں بجلی لگی ہوتی، تاریں لگی ہوتی ہیں، ابھی بچہ اس طرف رخ ہی کرتا ہے، سارے گھر والے شور مچا، او بجلی نہ لگ جائے، او کرنٹ نہ پڑ جائے، او ایسے نہ ہو جائے، ویسے بلاؤ بلاؤ اسے، پکڑو پکڑو، بار بار بچے کو روکتے ہیں، یہاں نہیں جانا، یہاں کرنٹ لگ جائے گا، کرنٹ لگ گیا تو مر جاؤ گے، یہ بجلی ہے، الیکٹرکسٹی ہے، یہ ڈینجرس ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، سمجھاتے ہیں نا بچوں کو۔ بچے اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں، جیسے ہی 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہے نا، وہ بجلی کے بورڈ کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرے گا۔ کیوں ڈرے گا؟ ہم نے ڈرا رکھا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچے کو بجلی کے بورڈ سے ڈرا سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے بچوں میں اپنے دین اسلام کے ان احکامات کو ڈیولپ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں ہم سستی کر جاتے ہیں۔ ہمارے بچے اگر نہیں سیکھتے تو ہماری کاہلی کی وجہ سے نہیں سیکھتے، ہماری سستی کی وجہ سے نہیں سیکھتے۔ اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی جو تعلیم ہے نا، میں یہ نہیں کہتی کہ دنیاوی تعلیم ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری ہے، دینی بھی ضروری ہے، دنیاوی بھی ضروری ہے، لیکن ہم زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں دنیاوی تعلیم کو۔ اب صبح صبح کیا ہوتا ہے، بچے بیچارے سو رہے ہوتے ہیں، گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، بچوں کو نہیں پتا ہم نے الارم لگانا ہے، ہمارا اسکول مس ہو جائے گا، ہم نے اسکول جانا ہے نہیں جانا، بڑے مزے سے سو رہے ہوتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے مزے سے سو رہے ہوتے ہیں بچے،
والدین جو ہے انہیں پتا ہوتا ہے اب ہم نے الارم لگانا ہے اور بالکل اسکول سے پہلے کا لگانا ہے تاکہ وقت پہ اسکول جائیں، بچے گیٹ نہ بند ہو جائے، وہاں کوئی پرابلمس نہ آ جائیں، راستے میں ٹریفک کا کوئی پرابلم نہ آ جائے۔ بڑے ٹائم پہ ہم نے الارم سیٹ کیا ہوتا ہے، بچوں کو اٹھاتے ہیں، ریڈی کرتے ہیں۔ ایون کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں ہم خود جو ہے ان کا فیس واش کروا رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے برش کروا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول سے لیٹ نہ ہو جائے۔ اب یہ دنیا کی تعلیم تو دنیا میں رہ جائے گی۔ اب ہمارے کام کیا آنا ہے، ہمارے بچوں کے کام کیا آنا ہے۔ اگر تو ہم مسلم ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم نے مرنا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، مرنے کے بعد ہم نے قبر میں حساب دینا ہے، اس کے بعد ہم نے قیامت تک قبر میں رہنا ہے۔ اگر تو ہم نیک ہیں تو قبر میں قیامت تک، جیسے کہتے ہیں نا ویٹنگ روم میں بٹھا دیا جاتا ہے، جب قبر میں کچھ سوالات پوچھے جائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ جو جنت والے ہوں گے ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو جہنمی ہوتے ہیں ان کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اب یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کسی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، آپ کا انٹرویو لے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ بول دیا جاتا ہے، یا کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ویٹنگ روم میں جا کے بیٹھیں، آپ کو ریزلٹس جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح قبر میں وہ یہ سمجھ لیں کہ قبر ہمارا ویٹنگ روم ہے۔ جنت میں اور جہنم میں ہم تب جائیں گے جو قیامت کا دن ہوگا، دا ڈے آف ججمنٹ۔ اس سے پہلے ہم اسی قبر میں رہیں گے اور وہ ہمارا ویٹنگ روم ہوگا۔ اور پھر اللہ کیا کرتے ہیں، جو جنت والے ہیں ان کے ویٹنگ روم میں جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، جو جہنم والے ہیں ان کی ویٹنگ روم میں جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اب صرف یہ نہ سمجھیں کہ کھڑکی کھلنے سے کوئی مطلب کیا ہوگا، کھڑکی کیا کر لے گی، کھڑکی بہت کچھ کر لے گی۔ اب دیکھیں، اگر لائف ایگزامپل لیں، ابھی آپ جس روم میں ہیں، ٹھیک ہے، جو یورپ سے ہیں، یو کے سے ہیں یا کسی اور کنٹری سے بھی مجھے سن رہے ہیں، اب ہمارے تو یہاں موسم زیادہ سرد ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، تو اگر آپ کھڑکی کھولیں تو باہر سے ٹھنڈی ہوائیں ان کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کھولیں گے، آپ برداشت کر لیں گے، لیکن اگر جب تک آپ نے اس گھر میں رہنا ہے، اس روم میں رہنا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک روم کی کھڑکی کھلی ہو اور سارے گھر کے ہیٹر جو ہے نا وہ ناکام ہو جاتے ہیں، مطلب ہیٹنگ ہی نہیں ہوتی، جب دیکھتے ہیں تو وہ فلاں روم کی کھڑکی کھلی تھی اس وجہ سے۔ تو جنت کی کھڑکی اور جہنم کی کھڑکی جب قبر میں کھول دی جائے گی تو وہاں پھر آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں جنت کی جو خوشبوئیں، جنت کے جو نظارے، جنت کی جو ہوائیں وہ، اور اس کے برعکس نعوذ باللہ من ذالک کہ جہنم کی کھڑکی جس کی قبر میں کھلے گی اور قیامت تک اس کو اس میں جلنا پڑے گا، اس میں سڑنا پڑے گا، اس میں لیٹنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دنیا میں اگر آگ، بھڑکتی آگ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں، یا کبھی چولہے کے بالکل پاس آپ کھڑے ہوں، یا تندور میں آگ جل رہی ہو اور اس کے اوپر آپ اپنا فیس کر دیں تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو سوچیں کہ وہ جہنم کی کھڑکی جس کی قبر میں کھول دی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی جہنم والوں میں سے نہ بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اہل جنت لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اہل جنت لوگوں میں شامل فرمائے، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنے کی۔ تو اگر تو ہم اپنے بچوں میں اپنے دین اسلام کو ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمارے بچے ضرور ضرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے بچے کو دین اسلام اپنے بچوں میں ڈیولپ نہیں کرتے، بچوں کو نہیں پتا، نماز مس کریں گے تو کیا ہوگا، اگر ہم اللہ کے احکامات نہیں مانتے تو کیا ہوگا، اگر ہم جو ہے پلر آف اسلام جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے تو کیا ہوگا۔ اب بچوں کو ارکان اسلام کا ہی نہیں پتا تو پھر ہم بچوں سے کیسے امید رکھیں، بچے تو بیچارے معصوم ہیں۔ اب ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوکنگ سے فارغ نہیں ہے، وہ شاپنگ سے فارغ نہیں ہے، آؤٹنگ سے فارغ نہیں ہے، یا گھر کے بڑے کام ہے، کلیننگ ہے، کوکنگ ہے، یا کوئی بھی آپ کی مصروفیات ہیں، بچوں کو ہم ٹائم نہیں دے رہے۔ یہ کام تو ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہوتے رہیں گے۔ ہم سے اچھے لوگ جو ہے اس کو مینج کر لیں گے، سنبھال لیں گے، لیکن اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے اور ہمارے بچوں کو ہم دین کے آداب نہیں سکھا سکے، دین کے احکام نہیں سکھا سکے، تو وہ ہماری ناکامی ہے۔ تو ہمارے بچے جو ہے وہ پھر کیسے اسپرچولی کیسے اسٹرانگ ہوں گے، کون کرے گا، کون کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اگر ہم ایز اے پیرنٹس، ماں باپ ہو کے اپنے بچوں میں اپنا دین اسلام ڈیولپ نہیں کر سکتے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کو یہ کوئی تعلیم دے گا؟
امپاسبل، کوئی بھی نہیں دے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم نے بچے پیدا کیے ہیں. اب یہ نہیں ہے ہم بچوں کو اچھا کھانا دے رہے ہیں، اچھا پہننا دے رہے ہیں، جو ہے سونے کا نوالا کھلا رہے ہیں، تو یہ ہماری جو ہے رسپانسبلٹی ہماری کمپلیٹ نہیں ہوتی. اب دیکھیں بچے اگر ایسا ہی ہوتا تو بچوں کو کھانا پلانا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. ایک چڑیا جو ہے، ایک پرندہ جو ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو چونچ کے ساتھ منہ میں منہ ڈال کر اس کو دانا دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے میرے بچے نے کھانا ہے. اگر صرف آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، اچھے اچھے گیجٹس لے کے دے رہے ہیں، ان کی ضروریاتی زندگی کو پورا کر رہے ہیں، تو پھر آپ پیرنٹس ہونے کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ فلی طور پر آپ جو ہے ادا نہیں کر رہے. پیرنٹس کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ بچوں کو ان میں ہمارا دین اسلام ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ یہ سوائے والدین کے اور کوئی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں جیسے ہمارے والدین نے ہم میں ڈیولپ کیا، اب ہماری رسپانسبلٹی آگے بچوں میں کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ ڈیوٹیز ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ تو بچوں کے لیے وقت نکالا کریں. یہ ایک بہت اہم کام ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا بچے تھوڑے سے بڑے ہوں گے پھر سیکھیں گے، تھوڑے سے بڑے ہوں گے پھر سکھائیں گے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا ان کا شعور بھی بڑھ جاتا ہے، وہ ان کا اختیار بھی بڑھ جاتا ہے. پھر آپ جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، آپ مجبور ہو جاتے ہیں. بچے جو ہے پھر بات نہیں مانتے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو جب پانی جو ہے سر سے اوپر گزر جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. جب تک کہ پانی جو ہے سر سے نیچے ہے تو پھر اس کا حل ہے. تو کوشش کریں کہ ضرور ضرور اس پہ غور و فکر کریں، اور اگر ہم اپنے بچوں میں یہ سب کچھ ڈیولپ کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی، ہماری آخرت بھی اچھی. دنیا میں بھی کامیابی اور مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ انشاءاللہ. نمبر 1 پہ ہم نے کیا سیکھا؟ شرک سے بچنا ہے. نمبر 2 والدین کی عزت. نمبر 3 عاجزی اور اخلاق. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسری وصیت کیا تھی؟ کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، یعنی تکبر نہ کرو. یہ پریویس سیشن میں بھی ماشاءاللہ ہم بڑے بڑے اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہیں. ایروگنس جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بس ہم ہی ہیں، میں، تو یہ ہم نے نہیں کرنا. ہم نے تکبر نہیں کرنا، ہم نے غرور نہیں کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ بڑائی میری چادر ہے. تکبر تو صرف اللہ کر سکتے ہیں، غرور صرف اللہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہماری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ ہم اگلا سانس اپنی مرضی سے لے سکیں. تو اس لیے غرور کس بات کا؟ ابھی ہم مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے. اللہ جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے. ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے غرور نہیں کرنا. اب جیسے دیکھیں کہ اگر ہم غرور نہیں کریں گے نا، عاجزی کریں گے، اچھے اخلاق کو اپنائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب جیسے لائف ایگزامپل میں کوئی ایک بندہ ہے جو سافٹ سپوکن ہے، ہمبل انسان ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سب کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے اب حضرت لقمان کی یہ جو نصیحتیں ہیں آج بھی ہمارے دل کو چھو لیتی ہیں. اب دیکھیں انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی تھی کہ شرک نہ کرنا، شرک سے بچو، والدین کی عزت کرو، عاجزی اور اخلاق پیدا کرو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو. تو آج بھی یہ نصیحتیں کیا ہمارے دل کو چھو لیتی ہیں. تو بالکل اسی طرح اگر بچے اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں اور تکبر سے بچیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہی اصل وزڈم ہے، یہی ہماری اصل جو ہے کامیابی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھانے ہیں، اپنے دین اسلام کو اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنا ہے. اور وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا نام زندہ رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں. سبحان اللہ. اس کے بعد سورہ سجدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورہ سجدہ اس کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس میں قیامت اور نیک بندوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ آیت نمبر 16 کہ وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وہ اللہ کے ڈر اور امید کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. سبحان اللہ. اب دیکھیں وہ لوگ جن کی کروٹیں بستر سے الگ رہتی ہیں اور وہ اللہ کے ڈر اور امید کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سیکریفائس ہے. کیا ہے؟ نائٹ ورشپ. قیام اللیل کی بات کی جا رہی ہے، رات کی عبادت کی بات کی جا رہی ہے کہ رات کی عبادت صرف وہی لوگ کریں گے، اپنے بستر سے وہی الگ رہیں گے جن کے دل میں خوف خدا ہوگا، جن کے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اور وہ اللہ سے امید کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. اب جیسے کہ پریویس سیشنز میں ہم نے اس بات کو بہت بہت وضاحت سے ہم نے سیکھا تھا کہ
جو محبوب ہوتا ہے نا وہ کیا ہی بات ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، اپنے محبوب سے جب تنہائی کے لمحات میں ملاقات ہونا نصیب میں ہو جائے تو پھر ان سے پوچھیں کہ جو بیچارے اب جیسے اپنے والدین سے جو دور ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہیں، تو کوئی بھی محبوب ہو سکتا ہے، ہسبینڈ کا جو ہے وہ بیوی ہو سکتی ہے، بیوی کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، تو ایک محبوب ہوتا ہے نا، جب محبوب ہمیں تنہائی میں ملے تو وہ مطلب کیا لمحات ہوتے ہیں، ہمارے دل میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے جذبات ہوتے ہیں کہ یہ بات کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ جب ہم اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہیں اور اللہ سے جب ہم تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ بہترین، وہ حسین خوبصورت لمحات کون سے ہیں؟ وہ قیام اللیل ہے، نائٹ ورشپ ہے، تہجد کی نماز ہے، رات میں پڑھے جانے والے نوافل ہیں۔ تو سوچیں کہ جب رات کا پل ہو، بالکل سناٹا ہو، تنہائی ہو، صرف ہم ہوں اور ہمارا اللہ ہو، اور پھر اللہ سے جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو یقین مانیے جیسے ہی جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، اتنی تنہائی، اتنا سناٹا، اور جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ بالکل ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ کبھی آپ ان لمحات کو محسوس کر کے دیکھیے گا، جب سارے سو جائیں نا، اب دیکھیں قرآن کریم میں کیا فرمایا جا رہا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، اللہ کے وہ پسندیدہ بندے ہیں۔ تو آپ نوٹ کیجئے گا، رات کو جب سارے سو جائیں نا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، اپنے بستر سے الگ ہونا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، سارے سو بھی گئے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اچھا بچے سو گئے ہیں، امی ابو سو گئے ہیں، بہن بھائی سارے سو گئے ہیں، اب مزے سے بیٹھ کے نا اپنا سوشل سرکل دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، کبھی ٹک ٹاک کھول لیا، کبھی یوٹیوب کھول لیا، کبھی فیس بک کھول لیا، کبھی کچھ بھی، پھر سارے باری باری سارے چینلز چیک کر کے پھر دوبارہ سے بار بار دیکھتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، اسکرولنگ اسکرولنگ اسکرولنگ، بس اسی میں ساری رات گزار دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہا جا رہا ہے جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، تو اس کے برعکس وہ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اب میں نے سارا دن جو 5 نمازیں پڑھی، وہ تو میں نے بھاگ دوڑ میں پڑھی، کبھی یہ کام کبھی وہ کام، تو مزہ نہیں آیا۔ اب جو میں اللہ سے ملاقات کروں گی یا اللہ سے ملاقات کروں گا نا، تو رات کو انشاءاللہ میں ساری کسر پوری کروں گا، اللہ سے خوب باتیں کروں گا، اللہ سے ملاقات کروں گا، اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کروں گا، پھر میں اللہ سے دعائیں کروں گا، صدائیں کروں گا، تو اللہ اس وقت آسمان دنیا پہ ہوں گے۔ تو یقین مانیے اتنے خوبصورت وہ لمحات ہوتے ہیں نا کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، کہ بس میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو اب اس کے برعکس وہ لوگ جو بیچارے بس سکرولنگ 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 کرتے رہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ لی، کبھی ادھر کروٹ لی، بس کروٹیں بدلتے بدلتے تو بس پھر وہ بستر پہ ہی سو جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ جو کام جو ابلیس کی پیروی کرتے ہوئے ہم سو گئے ہیں، نیند کی وادی میں داخل ہو گئے ہیں، اب اللہ چاہے تو ہمیں صبح ہماری آنکھ ہی نہ کھلے۔ جیسے کہ جو نیند ہے یہ صغرا موت ہے، یعنی ایک تو بڑی موت ہے جیسے کہ ماشاءاللہ ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور ایک ہے صغرا موت، یعنی جب ہم سوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے چھوٹی موت ہوتی ہے۔ تو سوچیں کہ جب ہم ایسے کام کرتے ہوئے سو جاتے ہیں تو پھر اگلے دن اللہ چاہے ہمیں اٹھائے، اللہ چاہے ہمیں نہ اٹھائے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس نصیحت پہ عمل کرنا ہے، ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کے بارے میں سورہ سجدہ میں بتایا جا رہا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ لوگ جن کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی نیندوں کو، جو کمفرٹ زون ہے ہمارا، اس کو ہم نے سیکریفائز کرنا ہے، ہم نے نائٹ ورشپ قیام اللیل جو ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب اس پارہ سے ہم نے کیا سیکھا کہ ایمان جو ہم کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے جو ہم یہ کہہ دیتے ہیں، ہمارا صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کیا مانگتا ہے، سٹرگل مانگتا ہے، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، اور آرام جو ہے اس کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب صرف سننے سے نہیں ہمارا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، یا صرف کہنے سے نہیں کمپلیٹ ہو جائے گا، بلکہ اگر ہم
ایک اللہ کے ہونے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اقرار کرتے ہیں، تو یہ اقرار تب ہی ہمارا جو ہے ویلڈ ہوگا، تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں وہ عطا فرمائیں گے جس کا قرآن میں وعدہ کیا گیا، ذکر کیا گیا، جب ہم اس پہ باعمل ہوں گے۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ زبان کے اقرار کے ساتھ باعمل ہونا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا کہ جو طرح طرح کے رنگ ہیں، طرح طرح کی زبانیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان میں وحدانیت چھپی ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے یہ سب بنایا۔ اس کے بعد والدین کا احترام، کہ اگر ہم والدین کا احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، تو والدین کا احترام جو ہے وہ جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی ہے۔ اب اس بات کی گہرائی کو سمجھیں، جنت تو آپ کو مل جائے گی، جنت پہ لگا ہوگا تالا، اب تالے کی چاہیے چابی، جب چابی نہیں ہے تو پھر تالا، ادھر دنیا میں تالا توڑنا پڑ جائے نا، بھی یہ یورپ یوکے کی بات کر رہی ہوں، پاکستان میں تو یا انڈیا میں تو نارمل ہی ہوگا، یہاں مطلب سمجھ میں نہیں آتا اب کرے کیا، چابی گم گئی ہے تو بس گم گئی ہے۔ تو سوچیں کہ وہ جنت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لاک کیا ہوگا اور اس کو کھولنے کے لیے جو چابی ہوگی تو وہی نہیں ہوگی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب یہاں تو کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیں گے، لیکن وہاں تو اللہ سے ہی لینی پڑے گی۔ تو یہ ہے والدین کا احترام، اگر والدین کا احترام کریں گے تو وہ چابی ہمیں ملے گی اور ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اسی طرح عظمت جو ہے، عظمت وہ بھی مومن کا جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک زیور ہے۔ مومن کو جو ایمان ہے اس پہ اگر ہم قائم رہتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے، صبر و استقامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ قیامت کی فکر کرنے والے جو ہیں وہ سوتے نہیں ہیں، وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ اب ہمارا کوئی کام رکا ہونا تو ہمیں نیند نہیں آتی، ہم کہتے ہیں بس یہ کام ہو جائے پھر سکون سے سوؤں گا، میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں تو سکون سے زندگی گزاروں گا۔ تو دیکھیں دنیا کے کاموں کی ہم فکر کر رہے ہیں، اور آخرت میں جو ہمیں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی نے قبر میں جانا ہے، ہر کسی نے قبر میں جا کے حساب دینا ہے، ہر کسی نے حساب دینے کے بعد اس قبر میں ویٹنگ روم میں رہنا ہے۔ پھر جو اچھا ہوگا، جو نیک ہوگا، جس کے نامہ اعمال صالح ہوں گے، اس کا جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی، اور جن کے اعمال بد ہوں گے ان کی جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ہمیں اسی ویٹنگ روم میں انتظار کرنا ہے، پھر قیامت پہ ہمارے تمام اعمال کا حساب ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دیں گے، یوم الدین، بدلے کا دن، یوم حساب، حساب کا دن۔ پھر ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کسی کے نامہ اعمال نعوذ باللہ من ذالک بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو جو اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ راتوں کو ساری رات جاگتے رہنا، تو بس سوشل میڈیا میں، سوشل سرکل میں راتوں کو جاگنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ساری رات جاگتے رہیں، 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 2 بھی کافی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کریں۔ اب دیکھیں کوئی بھی جاب کرتا ہے نا بندہ، تو اگر اس کو لگتا ہے نا کہ میرے معاملات جو ہے یہ انکم میرے لیے کافی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم لگاتا ہے، وہ تھوڑا سا اوور ٹائم لگاتا ہے کہ میرے معاملات جو ہیں یہ میری جو انکم ہے یہ سے کور ہو جائیں، تو وہ محنت کرتا ہے دنیا کے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے۔ تو جس طرح ہمیں یہاں اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے ایکسٹرا کام کرنا ہوتا ہے، اوور ٹائم کرنا ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، صرف فرض پڑھ لیتے ہیں، نفل یا سنتیں ان کا اہتمام نہیں کرتے، تو وہ ہمارا اوور ٹائم ہے، وہ ہمارا ایکسٹرا ٹائم ہے جو ہمیں رات کو دینا چاہیے۔ اور رات کو اگر ہم قیام اللیل کا، نائٹ ورشپ کا ہم اہتمام کرتے ہیں تو یقین مانیے ہماری زندگیاں بدل جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا سیشن جو تھا وہ یہیں تک تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے حت الامکان کوشش کی کہ آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو سکھایا جائے، تاکہ اگر کچھ بھی آپ نے سنا ہے اس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے مل جائے۔ اور اگر ہم ان احکامات کو سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو ہماری دنیا بھی بہتر، ہماری آخرت بھی بہتر۔ تو ڈیورنگ دا سیشن جو بھی آئے، جنہوں نے سلام کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اور ابھی کسی کا کوئی کوشچن ہے سیشن سے ریلیٹڈ تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی یسٹرڈے کافی لوگوں کا میرے پاس میسیج آیا کہ انہیں جو ہے لائف کا لنک نہیں ملا یا جو ہے انہیں لائف نہیں ملی. تو معذرت چاہتی ہوں, ہماری لائف کل ہوئی تھی الحمدللہ ثم الحمدللہ, جیسے کہ ہر سال ہم اجتماعی عبادت میں شامل ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو ریگولر ممبرس ہیں, بالکل, تو وہ کوشش کریں کہ ہمارا جو کمیونٹی گروپ ہے نا اس میں آپ میسیج کر دیں تاکہ آپ کو اس میں ایڈ کر دیا جائے. اور جیسے ہی جتنی بھی اور نائٹس ہیں اگر لائف آتے ہیں, بلکہ آنا تو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ٹک ٹاک میں بھی جو ہے نا لائف میں کچھ ایررز آ رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی ڈیلے ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہو تو پھر ہم یوٹیوب پہ یا اسی واٹس ایپ گروپ میں بھی ہم جو ہے اجتماعی عبادت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بھی ریگولر ممبر ہیں جنہیں کل کی رات جن سے مس ہو گئی تو معذرت چاہتی ہوں. اب اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. تو کوشش کریں کہ جو ریگولر ممبر ہے نا وہ کمیونٹی گروپ میں ریکویسٹ بھیجیں, تو اس میں پھر آپ کو ایڈ کر لیا جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ جیسے ہی لائیو آتے ہیں نا تو وہاں پھر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سینڈ کر دیا جاتا ہے, لنک سینڈ کر دیا جاتا ہے. ٹائمنگ 10 بجے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ جو سیشن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صرف ہمارے جو ہے 9 پاراز ہمارے رہ گئے ہیں, جیسے کہ آج اوڈ نائٹ نہیں ہے اس لیے یہ سیشن ابھی ہو رہا ہے. کل اوڈ نائٹ ہے. کل کا یہ سیشن پارا نمبر 22 جو ہے وہ کل مارننگ UK مارننگ 9 AM, ٹھیک ہے, تب سٹارٹ ہوگا. جس دن اوڈ نائٹ ہوگی اس دن ہمارا یہ سیشن دورہ قرآن کا سیشن دن میں ہوا کرے گا. جس دن اوڈ نائٹ نہیں ہوگی اس دن ایوننگ میں ہوگا. کیونکہ اب جیسے کہ کل رات ماشاءاللہ جتنے بھی ممبرس ہیں جنہوں نے ساری رات ماشاءاللہ اجتماعی عبادت میں گزاری, ساری رات ماشاءاللہ آپ لوگوں نے عبادت کی, تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ صبح پھر آپ لوگوں کو بلا لوں کہ سیشن میں آئیں. پھر جیسے کہ ساری رات کچھ ظاہر سی بات ہے آپ پہ برڈن ہوگا, تھکاوٹ ہوگی, ساری رات جاگے ہوں گے, تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگ نیند پوری کر لیں. یہ نہ ہونا سیشن میں آ کے بیٹھ جائیں اور بس وہ پھر نیند کے جھٹکے لیتے رہیں. جی جی, یوم حیض میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, قرآن سن سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, اور طاق رات میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں تو ساری دعائیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں. جی جی بالکل الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہماری زوم پہ بھی کلاسز ہوتی ہیں. جی بالکل. جی کون سی یوزر 786 کون سی ویڈیو آپ کو چاہیے, کون سی ویڈیو آپ کہہ رہی ہیں, یہ والی؟ کل رات کی جو عبادت والی آپ کہہ رہی ہیں, جو اجتماعی عبادت تھی, یہ سیشن کی کہہ رہے ہیں؟ اچھا اچھا عبادت کی. اچھا عبادت کی اس میں تو بس یہی ہے نا کہ یہ بتایا گیا کہ آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے, تو میرے خیال سے چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کروا دیں گے. اس میں دعا ہے اور جو ہے یہ کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں دعائیں جو ہیں اس میں آپ اس دعا میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. نیکسٹ اگر آپ کی کوئی کلاس یا کوئی سیشن یہ جو اوڈ نائٹ ہے مس ہوتی ہے تو آپ اس کو ہی کاپی کر سکتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی کروا دی جائے گی. جی جی انشاءاللہ ٹھیک ہے, آپ نوٹ کر لیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بھی سب کو دعا آنی چاہیے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں نا ان سب کو دعا بھی سکھائی جائے. بس اصل میں نا یہ وقت کی قلت ہے, اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مصروفیات کا, اور کچھ ہی میرے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں میں خود کلاسز دیتی ہوں, تو باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہمارا اسٹاف ہی کلاسز دیتا ہے. جتنے بھی جونیئرس ہیں یا ہمارے جو اڈلٹس کلاسز ہوتی ہیں اسٹاف ہی مینیج کرتا ہے. میرے کچھ خاص پیارے پیارے لاڈلے اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں میں کلاس دیتی ہوں, اور ان کے بعد جو ہے میں نے کوئی اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ نہیں لیے. انشاءاللہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ کل کا ہمارا جو دورہ قرآن ہے سیشن نمبر 22 تو وہ مارننگ میں ہوگا انشاءاللہ. UK جو ہے نا 9 سے 11 آپ نے پھر ریڈی رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ سارے جو آپ کے سیشن ہیں جیسے ہی یہ ریکارڈڈ سیشنز جو ہے نا آ جاتے ہیں میرے پاس تو انشاءاللہ پھر میں یہ یوٹیوب پہ شیئر کروا دوں گی انشاءاللہ. تو ابھی جو ہے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.